غلامو فرشتے گھیلی ویندن جب لے جہنم دے کنارے دکھتے پہنچی نا اے اکھ دی پپلی دا وال اور توجہ ہے اے اکھ دی پپلی دا وال جن دی قدر و قیمت دا پتہ نہ میں کوئی نہ تو کوئی کیا اے بھی کو قیمتی ہے یا کہنا اکھ دی پپلی دا وال قیامت والے نے عرض کرشی مولا یہ بندے کو بخش دے مولا یہ بندے کو معاف کر اللہ کریم فرمائے فرشتے اور رک پہنچو ان کو حالی جہنم جنا سٹو مولا حکم کیا ہے فرمایا ان دی اکھ دی پپلی دا وال گوایا کھڑا پیش کرے اللہ کریم فرمائے ہاں بھی کیا کھن چاہ دی عرض کرشی مولا ایک نیوار اپنے گناہ تو شرمسار تھیا گناہ تو نادم ہو کے تیری پاک بارگاہ دے اندر آ گیا مولا لیکن مولا توبہ کی کوشش کی تیاز رومن دی کوشش کی تیاز لیکن مولا دل تڑھا سخت ہاس دھیر رومن کہنا آیا ایک ہاں جی نکل پائی ہے میں کو لگ پائی ہے توجہ ہے اکھ دی پپلی دا وال مولا رومن دی کوشش کی تیاز لیکن دل سخت ہومن دی وجہ کنے زیادہ رومن کہنا آیا ایک ہاں جی نکل میں کو لگ پائی ہے مولا مہربانی فرما مائن دے حق کی گواہی پیش کرنے کو معاف کر دے والعرض کرسی مولا اگر تو ہی کو سٹن چاہنی جہنم میں تو تم مالک رب ہی سٹ دے لیکن ایک مہربانی فرما والہی دی آنکھ کنے میں کو تا جدا کر ہی دی آنکھ کنے مولا میں کو تا جدا کر میں کو تا جہنم میں جنا سٹ اللہ کریم فرمائے سے فرشتے ہو جی مولا فرمایا آری دی آنکھ دی پپلی دا وال گواہیاں کھڑا پیش کریں دے مرا بے کو معاف کر دیتے جے میں ویکھا عملہ والے تے کچھ نہیں ساٹے پھلے جے میں ویکھا مولا تیری رحمت والے تے بھلے 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 اوے مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے اسادہ کم میں اللہ دی بارگاہ جی توبہ کرو اسادہ کم میں مغفرت منگن جر مغفرت منگسوم توبہ رب دی بارگاہ جی پریشون تو کریم رب اندہ فرمانے لا تقنطوا من رحمت اللہ وہ میرا بندہ میری رحمت اللہ میں اتنا طویل جیدنا گناہگاری بدکاری آمن تیرا کم میں توبہ کرن تیرا کم میں میری رحمت ایسی وسیع ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم میں رب ساری زندگی دے تیرے گناہ معاف کر دے سکتا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین سبحان والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک محبت نال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ میں امتی ہاں محمد دا حشر جانے نبی جانے سبحان
سبحان اللہ سبحان محبت اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں امتی ہاں محمد دا حشر جانے نبی جانے میری نال ملتے پڑھو سارے دوست میں امتی ہاں محمد دا حشر جانے نبی جانے میں امتی ہاں محمد دا حشر جانے نبی جانے مدینے میں نو دفناؤ قبر جانے نبی جانے مدینے میں نو دفناؤ قبر جانے نبی جانے میں نو غسلو کفن دے کے تے جس دم دفن یارو میں نو غسلو کفن دے کے دفن جس دم کرو یارو جنازے تے دعا منگنی اثر جانے نبی جانے جنازے تے دعا منگنی اثر جانے نبی جانے مدینے میں نو دفناؤ قبر جانے نبی جانے قبر دا خوف دینے کے کیوں ساتھوں ڈرنے اتھے سرکار نے آنا ہے ڈر جانے نبی جانے مدینے میں نو دفناؤ قبر جانے نبی جانے میں امتی ہاں محمد دا حشر جانے نبی جانے اللہ سونے دی حمد و ثنا آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دی اندر ہدیہ درود و سلام حمد و صلاۃ بعد دعا اللہ کریم تمام دوستان دا ٹور امن قبول فرماوے اللہ کریم اما بی بی دی مغفرت فرماوے اللہ کریم محمد دی قبر کو جنت باغ میں جو باغ بناوے حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک کلام دے وچوں ایک آیت مبارکہ تلاوت کی دیئے دعا کرو اللہ کریم پاک قرآن کو سمجھنے دی توفیق عطا فرما اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ فرمایا او لوگ جڑے میں اللہ تو ڈرتے ڈرن تو مراد کیا ہے تقوی کرن والے پرہیزگاری حاصل کرن والے جنہیں دی زندگی تقوی دے نال گزریے جنہیں دی زندگی پرہیزگاری دے نال گزری انہاں لوگاں دی اللہ کریم نے عظمت کیا بنائی ہے اللہ کریم نے شان کیا بنائی ہے اور کل قیامت والی میدان محشر اللہ کریم انہیں کوئی انعام کیا فرمیسی سارے ادھر محبت اللہ سبحان اللہ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ فرمایا او لوگ جڑے میں اللہ تو ڈردن تقوی اختیار کریں پرہیزگاری اختیار کریں فرمایا قیامت والے دن جنہوں پرہیزگار بندے میں اللہ دی بارگاہ حاضر تھی سن الى الجنتی زمرا قال قیامت والے دن میرا بہنے کو جنت ٹکٹ عطا فرمیسا انہیں لوگیں کو پرہیزگار لوگیں کو تقوی والے لوگیں کو متقی لوگیں کو فرمایا الى الجنتی زمرا میرا بہنے کو جنت آڈر عطا فرمیسا اگو اللہ دا قرآن فرمے دے حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابوها اور بندہ چاہے جنت دی طرف روانہ تھی سی چل دیاں وقال لهم خازناتها چاہے جنت دروازے تے پہنچی حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابوها دربان جنت انہیں واسطے جنت دا دروازہ کھول لے سی جنت دا دروازہ کھول گئے اور بندہ جنت وچ داخل تھی سی اور دربان جنت کو دیکھتے اکسی سلام علیکم تیرے طرف جے سلام تے ہوں اور بندہ پوچھی دربان جنت کرے اس سلام دی کیڑی چیز دی سلام کیڑی چیز دا دیتی
اگو اللہ دا قرآن فرمیندے فرشتہ کو کیا جواب دیسی اسی طب تم و یار زندگی جو سوٹی گزاریں اچھے عمل نال زندگی گزاریں و یار تیرے تے رب جا سلام کیا ہوئے تے کو رب سونے دا سلام ہوئے طب تم فادخلوہا خالدین ان جنت چاگئی بارہو کہنی ہوئے ہمیشہ جنت جرب سے اور میرا بھائی اے مقام اے شان اے عظمت اللہ کریم کے کو عطا فرمیسی اکو پرہیزگار بندے کو تقوی والے بندے کو جنہیں دی زندگی تقوی دے نال گزریے جنہیں دی زندگی پرہیزگاری دے نال گزریے جنہیں دی زندگی اللہ دے رسول دے عشق وچ گزریے جنہیں دی زندگی اللہ دے رسول دی محبت وچ گزریے وہ کل قیامت والی اللہ دی طرف انعام کیا انعام کوئی عام انعام نہیں اکھر اپنی جنت مل سی اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی حدیثی مبارکہ ہے میرے سونے میٹھے محبوب نے فرمایا 4 شخص ایسن جنہیں کو جنت ونجن واسطے کوئی چیز نہیں روک سکتی جنہی توجہ اچھی آقا ذرا سبحان اللہ 4 شخص ایسن جنہیں کو جنت ونجن واسطے کوئی چیز نہیں روک سکتی پہلا شخص تھوڑی توجہ ذرا میں دو مہمان اوسن پہ توجہ ذرا میں دو کرو پہلا شخص وہ ہے میرے میٹھے محبوب نے فرمایا جو کو جنت ونجن واسطے کوئی چیز نہیں روک سکتی صحیح فرمایا پہلا شخص وہ ہے کہ زندگی دی اندر اپنے اما ابے کو راضی کی اما ابا راضی ہے اللہ رسول راضی صحیح فرمایا جو زندگی دی اندر اپنے اما ابے کو راضی کیتے قیامت والی جنت ونجن واسطے ان بندے کو کوئی چیز نہیں روک سکتی نبی سونے نے کہ غلامے ساری دیوار بکریاں چرے اندر بکریاں چرا کے شام کو جنہاں واپس گھر وردلنا اممہ بڑھئے گھر دے اندر کھیرے ڈوہ کے پہلے اممہ کو پلے دے بل خود پیندے ایک نمار اممہ دی خدمت کر روٹی وغیرہ کھوا خود کھا نماز عشاء پڑھ نفل پڑھ کے سوم گئے رات دا ویلا تھے تے اممہ کو پیاس لگی ترہ لگی اممہ جاگیے ساتھ مرین دیئے با یزید جی اممہ پترو میں کو ترہ لگی ہے پانی پیلا حضرت با یزید بستامی اللہ دا ولی فرمیدن میں کھٹڑے تو تلے لتھا اممہ کو پانی پلاواں آما دلے دے قریب گلاس چاما دیکھا دا دلے وچ پانی کہنی تو سبحان اللہ ذرا آمن چاہی دیئے دلے وچ پانی کہنی دل دے اندر خیال ہے اممہ کو پیاس لگی ہے لیکن دلے وچ پانی کہنی کیا کرا بل فرمیدن یار اممہ کو پیاس لگی ہے وہاں پانی بھر کیا فرمیدن رات دا سخت سردی دی رات دے میں دلہ چاہ کے سیرتے رکھے پانی بھرن واسطے میں ٹور پیاں کھو دے ہوتے فرمیدن کھو تھوڑا دور رہا میں جا کے پانی بھرے آمن ونجنے میں کو لیٹ تھی گئی ہے میں آمن دلہ پانی دا رکھے گلاس پانی دا بھر کے بھی اممہ کو پانی پلاواں فرمیدن میں جو لے اممہ دے قریب آیا تو دیکھا کہ اممہ کو نیند آ گئی ان دل دے اندر خیال ہے فرمیدن میں پانی دا گلاس بھری کرا ذہن ہنچ خیال ہے با یزید اممہ پانی منگیا ہا اممہ کو ترہ لگی ہے اور اممہ کو نیند لے کیا کرا پہلی ذہن ہنچ سکیں یار ای کر اممہ کو ہاتھ لامتا جاگ دی پئی ہوئے فرمیدن بل ذہن ہنچ خیال ہے یار ہاتھ لامتا چرکی نکلے اچھا چلو یار ہاتھ نہیں ملائندہ کوئی بیاہ کر اگر صد مرنا بل ذہن ہنچ خیال ہے صد نہ ماری مدد تکلیف دیوے تے با یزید کرنا کیا ہی سمداوی کینوی با یزید ہاتھ میں نہیں لیندہ با یزید صد بھی نہیں مرندہ کیا کریں دی فرمائے سمپو اگر یار سمداوی کینوی متوالا جاگ نہ سکا تے با یزید کیا کریں دی اگر پانی دا گلاس بھر کے قدمیں کہنے کھڑتا کہیں ملے تا جاگ سے اور با یزید بستامی اللہ دا ولی پانی دا گلاس بھر کے قدمیں کہنے کھڑے چاہتا کئی ویلا رات دیتے اممہ دی جاگتے اممہ دیکھتے فرمائے با یزید جی اممہ پتر خیر ایک کھڑی چاہ اممہ پانی منگیا حوی پتر میں کو دیتا تھا کہنا حوی اممہ پانی ہاں کرا کھو تو بھران گیا واپس آیا تو کو نیند را گئی پتر میں کو جگاوی ہاں چاہ اممہ میں جگاوان گوارا نہیں پتر سمپو میں اممہ میں سمان گوارا نہیں کیتا اممہ جگاوے تے جاگ نہ سگا خدا دی قسم ماں ہوں دی اور میرا بھائی ماں ہوں دی ہے تے ماں نے جنن محبت اٹھی با یزید دی ادب ڈٹھا با یزید دا تے سخت سردی دی رات تے اممہ نے جنن گلاس پانی دا کھدا حضرت با یزید بستامی سیندے ہتھاں دے اکتے سردی دی وجہ نال خون جم گیا گلاس ٹھڈا تے یک اممہ دی اکھی چو آنسو نکلے اممہ روتے آکھنے لگی با یزید پتر میں ماں راضی ہے تیرے تے اللہ رسول راضی ہوئی فرمایا پتر میں ماں کو راضی کی تھی میں ہن سر سجدے رکھ کے اللہ دی بارگاہ چارج کرنیا جب تب تے کو اللہ کریم دی بارگاہ چون مقام ولایت نہ کھین دسا میں سر سجدے تو نہ چیسا
اما اٹھی جرا بستر کنے اما نے وضو فرمایا مصلی بچھا کے سر سجدے چ رکھیا اور رو کے عرض کیتا مولا میرے چٹے والدہ واسطے ہی میرے بچے تے راضی تھی مولا مہربانی فرما میں ماں راضی ہوں میرے بچے با یزید کو مقام ولایت عطا فرما اور میں نے غیب تو آواز ہے با یزید اما سارے چاگن تیرے بچے کو مقام ولایت دے دیتے سے ماں منی تے سب جگ منیات تے پہلا مرشد مائے ماں منی سب جگ منیات تے پہلا مرشد مائے بھائی مانو جس نے ناراض ہے کدھر نہیں ملنی چھائے تی میرا بھائی ماں ہو دیئے پتر دبئی دے اندر بیٹھے جب رات 12 ایک دا ٹائم پتر دے ڈھیٹھ دے اندر درد شروع تھی اممہ گھر ستی بھی ہے راجن پور دے اندر بس پتر دے ڈھیٹے در دبئی پہ دے اممہ چونک گئی تھا گھر والا پوچھے خیر ہے بخت علی ستے ستے اٹھی بیٹھی آکھا لگی شالا میرے بچے جو خیر ہوئے شالا میرے بچے جو خیر ہوئے گھر والا آکھا لگا خیر ہے اللہ کی رحمت ہے فرمایا کہنا جی میرا دل آدھا بے میرے بچے جو خیر کہے سویر تھئیے دے پتر دا فون ہے ابا خیر ہے بس اممہ رات دا ٹائم دے تو کئی والا میرے ڈھیٹے درد پہ گئے پتر تے کو تکلیف اٹھائیں تھئیے میں ماں کو تکلیف اٹھائیں تھی میرا بھائی ماں ہوں دیئے میرے پاک نبی نے فرمایا جائے اپنی اممہ پہ کو راضی کیتا فرمایا اممہ پہ راضی ہے اللہ رسول راضی صحیح فرمایا جائے اپنی اممہ پہ کو راضی کیتے فرمایا جنت بنجن واسطے ان بندے کو کوئی چیز نہیں روک سکتی 4 شخص دسیں صحیح فرمایا 4 شخص ایسے ہیں جنہوں کو جنت بنجن واسطے کوئی چیز نہیں روک سکتی پہلا شخص جائے اپنی اممہ پہ کو راضی کیتا دوجا شخص سنا وجہ محبت نہ تو سے سنا صحیح فرمایا دوجا شخص ہو ہے یہ کوئی جنت ونجن واسطے کوئی چیز نہیں روک سکتی صحیح فرمایا جے خود رزق حلال کھا دے اپنے بچے کو رزق حلال کھوائے جے خود بھی رزق حلال کھا دے اپنے بچے کو رزق حلال کھوائے میٹھے محبوب نے فرمایا قیامت والی جنت ونجن واسطے ان بندے کو کوئی چیز نہیں روک سکتی نبی سونے دا ایک غلام فجر دی نماز حضور دے پیچھے پڑھ دین سنا ماجا حدیث صحیح فرمایا سرکار دا ایک غلام فجر دی نماز حضور دے پیچھے پڑھن والا لیکن دعا نہیں منگدا اٹھی تے ٹر پوندے ایک بار نماز پڑھی تے ونجن پن سرکار نے سر مار کے فرمایا ابو دردا جی یا رسول اللہ فرمایا نماز میں پاک محمد مصطفیٰ دے پیچھے پڑھ دی تو دعا کیوں نہیں مانگدا عرض کرنے دے یا رسول اللہ حضور گرمی دا موقع ہے موسم میں گرمی دا تے مدینے پاک دے اندر پینڈ پکی ہوئی ہے سرکار نے فرمایا ابو دردا پینڈ دا تعلق دعا نال کیا ہے پینڈ دا تعلق دعا نال کیا ہے حضور میں نماز تا توڑی پیچھو پڑھتا دعائیں وجہ کرنے کہنی مگدہ میرے گھر دے نال یا رسول اللہ ہم سیدہ گھر ہے وہ گھر دے وچ کھجی کھڑی ہے تے سیاں کھجی دا قد لمبا ہے جھکی ہوئی ہے میرے گھر دو توجہ ہے تواری قد لمبا ہے جھکی ہوئی ہے میرے گھر دو سرکار نے فرمایا ول یا رسول اللہ مدینے دی پاک دھرتی تے رات ٹھڈی ہوا گھندی تے پینڈ ڈھاندی ہے میرے گھر وچ تے صحیح فرمایا ول تو کیا کریں دی یا رسول اللہ نماز تورے پیچھے پڑھدا دعا ای وجہ کرے کانوی منگدا متا پال چھپون تے برائے حق کھا گنے تو صحیح فرمایا تو کیا کریں دی عرض کریں دی یا رسول اللہ میں بھاج پونا بالیں دے اٹھان کرے پہلے میل کے ہم شاید گھر سٹ چڑے اے تقوی صحابی رسول دا اے عمل صحابی رسول دا اے پرہیزگاری صحابی رسول دی اسارا حال کیا ہے اسارے روڈ دے ٹپ دی ٹنے دی ٹرالی ٹپے اسارا بچہ بھاجتے گنا چھک گنے بجائے ہو کو سمجھاون دے بجائے ہو کو تبلیغ کرن دے اساں دی پٹھی تھپے نو بڑا غیرت مند بال ہے بھجی ٹرالی جو گنا چھک گنے میرے ہن تواڈے نال سوال ہے جڑا بچہ گنے دی چھکن دے اوتے تیرے بچے دے سام پٹھی پٹھے بے نو اج گنا پیا چھکے نے کل کو کہندے گھر وچ گھر تے مال چھکے سے کل کو کہندے گھر عزت تکے سے کل کہیں نال زیادتی کرے سے میرا بھائی خود رزق حلال کھا اپنے بچے کو رزق حلال کھوا خود ہی رزق حلال کھا اپنے بچوں کو رزق حلال کھوا میٹھے محبوب نے فرمایا کہ خود رزق حلال کھا دے اپنے بچوں کو رزق حلال کھوائے صحیح فرمایا جنت ونجن واسطے بندے کو کوئی چیز نہیں روک سکتی تیجا شخص سنا ماجا ایمان تازہ تھی نبی سبحان اللہ کو صحیح فرمایا تیجا شخص ہے جے کو جنت ونجن واسطے کوئی چیز نہیں روک سکتی جے جوانی دے اندر سچے دل نال اللہ دی بارگاہ توبہ کی تھی کیسی توبہ توبۃ نصوحہ
ایسی توبہ کرے بل زندگی کری گناہ نصیب کیا میٹھے محبوب نے فرمایا جہاں سچے دل نہ اللہ دی بارگاہ توبہ کی دیا نا سے فرمایا جنت ونجن واسطے وہ بندے کو کوئی چیز نہیں روک سکتی اور خدا دی قسم میں حدیث پاک سنے سرکار دی پڑھیے سرکار نے فرمایا جن جوانی دی اندر اللہ دی بارگاہ توبہ کی دیا نا فرمایا ان دی توبہ دی برکت نال اللہ کریم قبرستان جو عذاب چاگی ان دی توبہ دی برکت نال فرمایا سمندر دے مچھلے دعائے مغفرت کریں ان دی دعا ان دی جرا ان دی توبہ دی برکت نال درخت پتے پتے ان واسطے دعائے مغفرت کریں فرمایا سمندر دے مچھلے ان واسطے دعائے مغفرت کریں یار تیری میری دعا تیری میری توبہ جوانی والی توبہ آسانے واسطے سمندر مچھلے مغفرت کریں ارے پتے مغفرت کریں ایسا کو بیا کیا چاہیے اور حدیث پاک ایک سونے سرکار دی سرکار نے فرمایا قیامت والی یہ حدیث پاک نزہت المجالس کے اندر علامہ عبد الرحمن الشافعی صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ پاک نے نقل فرمائی فرمیدن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والی ایک بندے دے نام اعمال تل سن او دے گناہ زیادہ ہو سن نیکیاں تھوڑیاں ہو سن تو دی توجہ ہے اچھا میں توجہ بل بار این واسطے بلا ولا حدوں یا سرکار دی حدیث سیر کرے نہ کراس دی دل دے وچ ٹھکتی وجہ یہ وجہ کریں باری توجہ چاہاں سارے دوستان دی سرکار نے فرمایا قیامت والی نہیں ایک بندے دے نام اعمال تلشن او دے گناہ زیادہ ہو سن نیکیاں جہنم فرشتے گھیلی ویندن جہنم دو او نبی دے غلامو فرشتے گھیلی ویندن جب لے جہنم دے کنارے دکھتے پہنچی نا اے اکھ دی پپلی دا وال اور توجہ ہے اے اکھ دی پپلی دا وال جن دی قدر و قیمت پتہ نہ میں کوئی نہ تو کیا اے بھی کوئی قیمتی ہے یا کہنا اکھ دی پپلی دا وال قیامت والی عرض کرشی مولا یہ بندے کو بخش دے مولا یہ بندے کو معاف کر اللہ کریم فرمائے سے فرشتے اور رکھ پہنچو یہ کو حالی جہنم جنا سٹو مولا حکم کیا ہے فرمایا ان دی اکھ دی پپلی دا وال گوایا کھڑا پیش کریں اللہ کریم فرمائے سے ہاں بھی کیا کن چاہ دی عرض کرشی مولا ایک نیوار اپنے گناہیں تو شرمسار کیا ہاں گناہیں تو نادم ہو کے تیری پاک بارگاہ دے اندر آ گیا ہاں مولا لیکن مولا توبہ کی کوشش کی تھی رومن دی کوشش کی تھی لیکن مولا دل تھا سخت تھا ڈھیر رومن کہنا آیا ایک ہاں جی نکل پائی ہے میں کو لگ پائی ہے توجہ ہے اکھ دی پپلی دا وال مولا رومن دی کوشش کی تھی لیکن دل سخت ہومن دی وجہ کرے زیادہ رومن کہنا آیا ایک ہاں جی نکتی میں کو لگ پائی ہے مولا مہربانی فرما مائیں دے حق کی گواہی پیش کرے نہ گموف کر والعرض کرسی مولا اگر تو ہی کو سٹن چاہنی جہنم میں تو تم مالک رب بھئی سٹ دے لیکن ایک مہربانی فرما والہی دی آنکھ کنے میں کو تا جدا کر ہندی آنکھ کنے مولا میں کو تا جدا کر میں کو تا جہنم میں جہاں اللہ کریم فرمائے سے فرشتے ہو جی مولا فرمایا آری دی آنکھ دی پپلی دا وال گواہیاں کھڑا پیش کریں دے مرا بے کو معاف کر دیتے جے میں ویکھاں عملہ والے تے کچھ نہیں ساٹے پھلے جے میں ویکھاں مولا تیری رحمت والے تے بھلے اوے مالی دا کم پانی دینا بھر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل لانا لاوے یا نہ لاوے اسادہ کم میں اللہ دی بارگاہ دی توبہ کرو اسادہ کم میں مغفرت منگن جب مغفرت منگسوں توبہ رب دی بارگاہ چ کرے سو تو کریم رب اند دا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ وہ میرا بندہ میری رحمت تو نام اتنا قوی جیدرا گناہگاری بدکاری آمن تیرا کم میں توبہ کروں تیرا کم میں میری رحمت ایسی وسیع ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم رب ساری زندگی دے تیرے گناہ معاف کر دے حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی علیہ رحمہ شہباز کلندر ویندے رہا دو نا چلو کوئی نہیں بھی کیا دا سن دیتا ہو نا شہباز کلندر جڑے ویندن نا سارے نوجوان بزرگ سارے وہ اللہ دے ولیوں کو منن والے تو ہوتا ہے ایک مزار حضرت شاہ عبد اللطیف سرکار ایک قاظمی سید قاظمی کون ہے قاظمی سید الجواد حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی علیہ رحمہ آپ فرمیندن رات دا ٹائم میں ستا پیا گھر دے اندر اماں بڑی میرے نال ستی ہوئی ہے تو توجہ ہے اماں بڑی نال ستی ہوئی ہے
فرمائے تہجد دا ویلا تھے. کیا دا ویلا؟ تہجد دا ویلا تھے. اماں دی تھئی جاگ. میرے کو اکھا لگی عبداللطیف جی اماں اب میرے کو پانی بھر دے, پانی گرم بھی کر دے, میں نماز تہجد پڑھنی. وہ اماں تیری عظمت تو قربان, وہ اماں تیری عبادت تو صدقے, وہ خدا دی قسم میں سید ہو گیا دا پیا. جب تک میری اساجم نماز تہجد پڑھ جہان پتری فرید ورگے جم دے. اگر اجا ساری مات دے اندر نماز تعلیم, اگر ساری مات دے اندر قرآن دے تلاوت آن گیا تو تریسار بے نماز. ہاں جب تک میری تہجد گزار ہن پتر وقت دے ولی جم دے. ابا نماز پانی بھر دے, نماز پانی گرم بھی کر دے, میں نماز تہجد پڑھنی. اور شاہ عبداللطیف سرکار فرمائے میں اٹھیا, میں پانی تا بھرا ہے تو میں کو بھا نہ لگ دی. آگے اماں دی بار گئے اما پانی تاہے تو بھا کہنی. اگر لوگ کوہے پورے دیا پرانے زمانے دے اندر, اب کوشش کر بڑھی عورتان ٹھڈے پانی اللہ وضو نہ کروا, سردی بیمار تھی ویسا کوشش کر. اور میں نے ول گیا گول گول بلایا بھا نہ لگ. اب کوشش کر بلاوا آفر میں وقت دور نکل گیا, گول گول بلایا بھا نہ لگ. بل جڑا ہے نا اماں کہنی, اماں تو بھا تا کہنی. اچھا اب بھا کہنی کیا اماں کہنی. اچھا بہن ای کر, اگر دنیا چ بھا کہنی نا تو اللہ دا ولی یہی ونجا جہنم وچ چاوا, من جہنم میں چچاوا. آفر میں نے جناب اما الفاظ آلے نا میرے پیرے جو ایک زمین نکل گئی. دل خیال کیا کتنا طبق تلے جہنم تے کتھا منیا جہنم جو بھا جاوا. لیکن ماں ہوں گے ولی اللہ دا قیام سیدنا. فرمائے میں چادر پاتے مراقبہ فرمائے. توجہ ہے توری, چادر پاتے کیا کی تم مراقبہ فرمایا. فرمایا چادر جے میں ہٹائی نا, میں مراقبہ فرماؤں تو بعد میں جے چادر ہٹائی نا, میں کہا لگا اماں سچ پوچھے دا جہنم میں جو بھاگ گیا. اب کیا کھڑا لینی ہوتا گناہگار سٹسن, بدکار سٹسن, کافر سٹسن, تو ادھی جہنم میں جو بھاگ گیا. اکھے اماں بھاگ گیا جیرا ویشی اپنی بھار نال چاہتے ہیں. اکھے باقی میں اکھے اماں ہر کوئی عملے دی بار جیسے, جیسی عمل ویسی مراد, جیسی عمل ویسی سزا, ویسی جزا. عمل اچھن دا جزا اچھی ہے میرے بھائی, عمل برن دا جزا بھی بری ہے. تو ہی وجہ کرنے میرے پاک نبی نے فرمایا جے سچے دل نال اللہ دی بارگاہ توبہ کی تھی. کیسی توبہ کہ توبہ نصوحہ, بل کری گناہ نہیں سیتیا. میٹھے محبوب نے فرمایا جنت ونجن واسطے بندے کوئی چیز نہیں روک سکتی. آخری شخص سناوا چاہ نا ایمان تازہ تھی نا سبحان اللہ. آخری شخص 6 منٹ بقایا سی فرمائے آخری وہ عورت چوتھی میرے میٹھے محبوب نے فرمایا جے ساری زندگی اپنے گھر والی دی غلامی کی تھی. یہ حد تک میرے پاک نبی نے فرمایا جر ہوں تے موت تاری یہی نہ ہوں تے گھر والا ہوں تے راضی ہے. سی فرمایا گھر والا راضی ہے, اللہ رسول راضی ہے. گھر والا راضی ہے, اللہ رسول راضی ہے. تے سرکار نے فرمایا عورت کو بھی جنت ونجن واسطے کوئی چیز نہیں روک سکتی. میرا بھائی زندگی عارضی زندگی. اسا جنا کلمہ پڑھی نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ بڑی طاقت ہے, یہ بڑا کمال ہے. میں اپنے گھر دے نال رہا کوئی درخت میں ہی نیت نال رہا جو اے درخت وڈا تھی سی مہین دی چھاں تلے بہسا تے ہندا پھل کھوسا. توجہ ہے توری. اچھا میں درخت رہا کہ نا میں کو ٹائم تے پوری پانی نہ دیواں کو ٹائم تے, کھاد خوراک نہ دیواں, ان سردی گرمی تو گنا بچاواں. میں تساں نے پوچھدا کیا درخت وڈا تھی سے جنا وڈا نے تھی سے کیا میں کو پھل لے سی. اور میں کہ کوئی پوچھے میں کو کہ پیر صحیح, میں کہ جی ابا درخت کیوں رہی, میں کہ رہا یہیں واسطے جو ہے کو ان دی چھاں تلے باسا ان دا پھل کھوسا. کوئی کہ میں کو پیر صحیح جو رہا یہیں کو ٹائم دے, نہ ہی کو پانی لیندی ٹائم دے, نہ ہی دی کھاد خوراک دے دی, نہ ہی کو سردی گرمی تو بچے نہیں. تو میں کہ میں پیرا میں کو ٹائم کہنی, تو میں کو کہ پیر سی جو ٹائم کہہ رہا میں رہا. توجہ ہے دوری رہا میں رہا کو. اور خدا دی قسم چاہتے بیادا جیسا کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اے اسلام دا پودا ہے, اسلام دا درخت ہے. اور میں نہیں فرمایا, میرے سونے نبی نے فرمایا, اللہ دا قرآن فرمائے دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اے اسلام دا درخت ہے. اگر دنیا دے درخت کو ٹائم دے کھاد خوراک نہ دے, کری وڈا کہنا تھی سے, کری پھل کہنا دے سے, اگر تو چاہنے
کل قیامت والی لا الہ الا اللہ والا پودا میں کو رب دی رحمت دی چھاں بھی دے وے رب دی رحمت دا پھل بھی دے وے آہی کو نماز والا پانی لا آہی کو رب دے قرآن والا پانی لا آہی کو حج بیت اللہ دا پانی لا آہی کو زکاة دا پانی لا آہی کو اللہ دی عبادت دا پانی لا کل اے ونڈا تھی سی تے کل قیامت والی رب دی رحمت دی چھاں بھی دے سی تے رب دی رحمت دا پھل بھی دے سی تے کو سردی گرمی تو بچا کیا کنے بچا ان کو سردی گرمی کنے بچا ہوں کوئی سوال کرے میرے نال پھر سے لا الہ الا اللہ اسلام دا پودا کیا ان کو سردی گرمی لگ دی ہے میں کہ ہاں ان کو گناہ دی گرمی تو بچا ایک بدکاری دی سردی تو بچا توجہ ہے تھوڑی ایک بدکاری دی سردی تو بچا ایک گناہ دی گرمی تو بچا اور خدا دی قسم کرنی چیز کرے بچے سے رب دی رحمت دا پال بھی سی تے رب دی رحمت دی چھاں بھی سی مال ہی تا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا اسادہ کمی کوشش کرنا اسادہ کمی اللہ دی عبادت کرنا اللہ دی یاد کو اپنے دل لے سجاونا تے اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرما اور آخر دے اندر 3 منٹ بقایا رہن دے بن میں کنے یہ مہینہ رجب شریف دا مہینہ کیرا مہینہ رجب شریف دا مہینہ یہ مہینہ کیسا مہینہ ہے صحیح فرمایا رجب اللہ دا مہینہ صحیح کیا فرمایا رجب سارے اللہ چاہ رجب کے دا مہینہ ہے صحیح فرمایا شعبان میں پاک محمد دا مہینہ صحیح فرمایا رمضان میری امت دا مہینہ بل سنا مچا صحیح فرمایا رجب دل کو پاک کریں دے سارے اللہ سبحان اللہ رجب دل کو پاک کریں دے صحیح فرمایا شعبان رجب جسم کو پاک کریں دے شعبان دل کو پاک کریں دے رمضان روح کو پاک کریں دے بلا کو سنا صحیح فرمایا رجب دے اندر اپنی عبادت دا بجلا توجہ ہے تواری رجب دے اندر اپنی عبادت دا بجلا شعبان چھ پانی لا تے رمضان چھ دا پھل چا کیسی رحمت ہے رجب عبادت دا بچلا شعبان چھ پانی لا رمضان چھ دا پھل چا اچھا یار میرا تواڈے نال سوال ہے اے بیج کوئی کنک دا بیج ہے کوئی کپاہ دا بیج ہے کوئی نہیں یار نہیں اے رب دی رحمت دا بیج ہے یعنی رجب دا مہینہ ہے اللہ دا مہینہ ہے فرمایا غفلت دی نہ گزاری یہ مہینے رب کو راضی کر اپنے گناہ کرے معافی مانگ رب دی رحمت دا بیج لگوائے شعبان چھ پانی لا اللہ دی یاد منا اپنے گناہ تو سچی توبہ کر رب کی رحمت والے بیت رب کی رحمت پانی لگ بنے اب ماہ رمضان ہے فرمایا ماہ رمضان دے اندر رب دی رحمت دا پھل چا اللہ کریم اس سونی نیک مہینے دی قدر دی توفیق عطا فرماوے اللہ کریم صدقہ پاک محبوب دی پاک شاندہ اللہ کریم اما بولی دی مغفرت فرماوے اما دی قبر کو جنت دی باغے وچوں باغ بناوے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اے مالک مولا تمام ذکر اذکار دا ثواب ختم پاک پہن سونا دا ثواب اس پاک محفل دی اندر حاضرین نے پاک کلام دی تلاوت کی قبول فرما درود پاک دا ورد کیتا سبحان اللہ دا ورد کیتا قلم پاک دا ورد کیتا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما اے مالک مولا تمام ذکر اذکار دا ثواب مولا پاک کلام دی پاک تلاوت دا ثواب طعام لنگر دا ثواب اپنی بارگاہ وچ قبول فرما آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دی اندر ہدیتاً تحفۃ پیش کرنے قبول فرما حضور دے پاک وسیلہ نال تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام اہل بیت ازواج مطہرات تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما خصوصاً بالخصوص مولا اما بولی دی روح کے ثواب دی قبول فرما اپنے کرم نال مولا اما دی مغفرت فرما اما دی قبر کو جنت باغ میں چھپا بنا حضور دی شفاعت نصیب فرما اما سیدہ خاتون جنت پاک دا قرب نصیب فرما اے مالک مولا بی بی دے تمام دنیا دے غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما تمام صغیر کبیر معاف
عطا فرما اما بڑی جان نیکی اپنی بارگاہ وچ قبول فرما اما دی نیکی کو عبادات کو وس ذریعہ نجات بنا اما دی عبادات کو وس رحمت دا سبب بنا اما دی عبادات کو مغفرت دا ذریعہ بنا جتنا دوست باپ بھرا ہم سے ٹور کے مولا سب دا ٹور عمل قبول فرما اے مالک مولا سب دی دعا التجا بڑی جان پر قبول فرما اما دی بچے کو رشتہ داروں کو صبر دی توفیق عطا فرما صبر دی عظیم اجر عطا فرما خیرات لنگر اپنی بارگاہ وچ قبول فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک انا للہ و انا الیہ راجعون اعلان سماعت فرما کے لو مصری محمد خالد تاج محمد درزی ساجد محمد ہیلتھ والے محمد لطیف خراد والے دی ہمشیرہ انہاں دی بھابی محمد خالد دی گھر والی بارزہ الہی فوتی کی ہندہ نماز جنازہ 3 بجے ہی مقام ہوتے ادا کیتا ویسے تمام حضرات کو اطلاع دیتی ہوئی نماز جنازے شرکت کر کے ثواب حاصل کرے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ خیرات اہتمام محفل قرآن خطاب آواز وحیث قبول فرما اللہ مدین جنت نصیب فرما جتنا تیرے محمد غلام بیٹھے سارے کو حضور دی زیارت نصیب فرما اللہ انہیں دے والدین تے رحمتہ میں جن دے والدین حیات دے انہیں کو حج بیت اللہ نصیب فرما جن دے والدین ای قبر نے مہمان قبر دے اندر بھی زہرہ دے باب دا دیدار نصیب فرما اگو تے آمدن خیر دی عطا فرما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم لا الہ الا محمد رسول اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وعترته بأداء كل معلوم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذاكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اے اللہ اے رحیم و کریم اللہ اپنے حبیب کے صدقے آج جتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں اے اللہ پاک انہیں دا آون اپنی بارگاہ قبول فرما اور بالخصوص تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات دی مغفرت واسطے قبول فرما مرحومہ دی درجات بلند فرما انہیں قبر کو جنت دا باغ بنا انہیں بخشش دے فیصلے فرما لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما اے اللہ پاک آج جتنا قرآن پاک پڑھا گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جتنا درود پڑھا گے اور جرا بیان فرمایا شاہ صاحب نے یہ تو عام دا ثواب اپنے حبیب دے صدقے مرحومہ دی مغفرت واسطے قبول فرما انہیں قبر کو جنت دا باغ بنا انہیں بخش دے فیصلے فرما تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات دی مغفرت فرما اے اللہ پاک سارے عزیز و غارب جرے دنیا دو رخصت تھی گن قبریں دے مہمان قبریں کو جنت دا باغ بنا جنہیں دے والدین حیات ان کو سکھی صحت عطا فرما انہیں دا سایہ انہیں دے والدین تے صدا قائم فرما اولاد تے صدا قائم فرما جنہیں دے والدین دنیا تو رخصت تھی کہ قبریں دے مہمان قبریں کو جنت دا باغ بنا بخشش دے فیصلے فرما اے اللہ پاک پوری بستی تے خصوصی رحم فرما سارے راجن پور تے رحم فرما راجن پور کو امن دا گہوارہ بنا مملکت پاکستان دی خیر فرما تمام عالم اسلام دی خیر فرما سارے کشمیر اور فلسطین والے مظلوم بھائیوں دی مدد فرما کشمیر فلسطین کو آزادیاں نصیب فرما بیت المقدس کو آزاد فرما حضور دے غلامے کو کامیابیاں عطا فرما حضور دے دین کو تخت وارث بنا پاکستان کا نظام قرآن دا نظام بنا قرآن دا قانون بنا اے اللہ پاک جڑے نظام مصطفیٰ واسطے کم کرنے پن قرآن دے قانون واسطے کم کرنے پن اے اللہ پاک میدان عمل وچ انہیں کو کامیابیاں قابرانے عطا فرما انہیں کو کامیابیاں قابرانے عطا فرما اے اللہ پاک ساکو دین دے بہارا لکھا اے اللہ پاک حاضرین جتنے تشریف گھنن انہیں سارے کو گنبد خضرہ دی حاضری نصیب فرما مکہ مدینہ دے بعد اب حاضری نصیب فرما اے اللہ پاک جتنے خیر دے دعائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منگن سارے طرفوں قبول فرما جتنے شرور کے
پناہ منگیا کہ سا کوئی پناہ عطا فرما اے اللہ پاک سارے دعائیں کو اپنے حبیب دے صدقے ان دے اصحاب و اہل بیت دے صدقے شرف قبولیت بخش کل قیامت لینے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کبریٰ نصیب فرما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین 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 لا الہ الا اللہ